बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके खाना को अपनी हिफाजत में रखे। इलेक्शन का ऐलान क्या हुआ, फसली बटेरे और बरसाती मेंढक सारे भाग के बाहर निकले। वही पुरानी जाल, वही पुरानी चाल, वही कुंडे फेंकना और वही मछली पकड़ने के लिए पुराने शिकार इस्तेमाल करने के पुराने तरीके, टिपिकल ट्रेडिशनल तकरीरें, वही काम सारे शुरू हो गए। दो तकरीरें तो आज बिलावल भुट्टो साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब की है, वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। लेकिन इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया किसने, वो भी नून लीग ने। यानी जो कल तक लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में इतने जलसे जुलूस और पता नहीं क्या कुछ किए जा रहे थे, डेली कोई ना कोई उनकी स्टेटमेंट आ रही थी, अब वो इमरान खान को बाहर निकालने पर तुले हुए हैं। इसके पीछे क्या राज है, क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा? खैर, इस पर भी आज बात करेंगे। उसके अलावा हमास ने एक बड़ी कार्रवाई की है और अपनी कार्रवाई में उन्होंने इसराइल को तिगनी का नाच नचा दिया, इसराइल के पर्चे उड़ा दिए हैं, इसराइल को जलीलो रुस्वा करके रख दिया है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रूस, शुमाली कोरिया, इवन बरतानिया और अरब ममालिक भी हैं, वो अब फ़िलिस्तीन की हमायत के लिए बाहर निकल आए हैं। आज इसमें क्या अपडेट्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई, साबिक वज़ीर आज़म और 2-3 मरतबा पंजाब के वज़ीर आला रहने वाले मियां शहबाज शरीफ साहब की आज की गुफ्तगू से। मियां साहब फरमाते हैं, शहबाज शरीफ साहब, कि नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी अदालत में जाने को तैयार हैं, मौका मिले तो तरक्की का अमल फिर से शुरू करेंगे, मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे, बेरोजगारी और महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे। तकरीर उनकी बड़ी लंबी थी, मैंने ये 2-4 जुमले इसलिए नोट कर लिए कि मुझे ये ज़्यादा मज़े के लगे। वैसे तो पूरी तकरीर उनकी ऐसी थी ऑलमोस्ट। भाई, ये वो शख्स है जो आज से कुछ 1.5-2 महीना पहले तक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। 16 माह आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब, आप शायद जब आपको सुना है कि आप वो गोलियां भी खाते हैं, कोई आपको मसला है, साइको भी कोई इशू है आपका, तो आप शायद इस वक्त भी आपने कोई गोलियां खाई थी इस तरह की, आप शायद अपने होशो हवास में नहीं थे। आप 16 साल इस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख की महंगाई की बुलंद तरीन सतह वो आपके दौरे हुकूमत में रही है। हुजूर, आपके दौरे हुकूमत में पेट्रोल जो था वो 300 रुपये पे चला गया था। आपके दौरे हुकूमत में डॉलर ने 300 रुपये क्रॉस किया। आपके दौरे हुकूमत में घी, चीनी, ये कीमतें, दालें, आम रूटीन की नॉर्मल घर की जो अशिया होती हैं, आपके दौरे हुकूमत में ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पे रही हैं। आप कह रहे हैं कि जब हमें दोबारा मौका मिला तो हम महंगाई कम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में ये इधर चले जाएंगे उधर। अच्छा, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में आप अवामी अदालत में जाने को तैयार हैं, क्यों? आप मियां नवाज शरीफ की क़यादत आपको अभी तक समझ नहीं आई? आपको शाहदरा का जलसा समझ नहीं आया? आपको ठोकर नाज बेग का जलसा समझ नहीं आया? अच्छा, वो तो छोड़े, मरियम नवाज ने की होगा, आप कह सकते हैं कि मरियम की तो बच्ची है अभी कल की। आप जब खुद अपने हल्के में गए तो आपको अवाम ने घेर लिया, आपकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया, आपको गालम गलूच की गई। अभी भी आप अवाम की अदालत को, आप और अवाम की अदालत आप किसको समझते हैं, या आप अवाम किसको समझते हैं? अवाम ने आपके साथ जो करना है वो तो करना ही करना है, लेकिन कुछ पुरानी तारीख से सीख लें हुजूर। इतना तो कम अज़ कम आपको पता होना चाहिए कि मेरे साथ एक हफ्ता पहले जो कुछ हुआ, मैं अब अवामी अदालत में जाने के काबिल नहीं रहा। लेकिन फिर भी आपको शौक़ है तो 100 बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ़ ले आएँ और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत की बात है, तो अब अवाम वो पुरानी, अब ना वो 90 की पॉलिटिक्स रही है, ना वो 2000 की पॉलिटिक्स रही है, ना वो मुशर्रफ का दौर रहा है। NRO के बाद जब आप आएंगे तो आपको सरों पर उठा लिया जाएगा। अब ये वक्त बदल चुका है, ये नस्ल कोई और नस्ल है। एनीवे, 100 बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ़ लाएँ, लेकिन खुदा के लिए बात करते हुए कम से कम इतना ज़रूर लिहाज किया करें कि आप अभी 2 महीना पहले तक इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और आपने जो किया है वो सारी कौम को याद है, नहीं भूला। आपने ही दर हकीकत मुस्लिम लीग नून की तबाही मचाई है, आपने इसकी जड़ें काटी हैं। आप जब वज़ीर आज़म बने हैं तो आप ज़मीन से इसको सारा कुछ निकाल के, इसका जो कुछ बीज भी जो पुराने लगे हुए थे आपने वो भी सारे उतार के, पौधे भी जो है वो सारे निकाल के बाहर फेंक दिए। अब नून लीग के पल्ले कुछ नहीं रहा। एनीवे, 100 बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ़ लाएँ। दूसरी अहम बात, बिलावल भुट्टो साहब, आज उन्होंने एक न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने सबसे पहले तो मुबारकबाद दी है, कौम को मुबारक हो कि आपको इलेक्शन का चांद नज़र आ गया। सर, असल तो आपको मुबारक हो, चांद तो आपको नज़र आ गया, कौम को तो भी चांद नज़र नहीं आया, कौम तो चांद किसी और को तो मिलती है। खैर, उनका तो नाम लेना भी जुर्म है, हम तो नहीं कुछ कहते। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जमहूरी अमल में तहरीक इंसाफ को मौका मिलना चाहिए और तहरीक इंसाफ को भी आना चाहिए। ज़ाहिर उन्हें तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन साहब वो ये कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें मिला ही नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो किसी और को मिलता रहा है।
سر ایسا نہ کریں. بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب جب شہید ہو گئی تھی تو ایک لیول پلینگ فیلڈ آپ کو ملا تھا. اب یہ آج اس زمانے میں آ کے گو کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ڈیموکریٹک پارٹی سمجھتا ہوں اور باقی جماعتوں سے خیر بہتر سمجھتا ہوں, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. لیول پلینگ فیلڈ اگر آپ کو نہ دیا جاتا تو آج آپ کا وہ حال ہوتا جو MQM کا ہو چکا ہے. اینی وے, بلاول بھٹو نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا ہے کہ ساری جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے اور جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو آنا چاہیے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی جب بات آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ باہر مسلم لیگ نون کو دیا جا رہا ہے. اپنی انہوں نے بات کی ہمیں تو نہیں مل رہا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو باہر لیول پلینگ فیلڈ دیا جا رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو گئی ہے تو اسحاق ڈار کو ہم کیوں نہ آج ڈسکس کر لیں. اسحاق ڈار صاحب نے آج اسمبلی میں چونکہ سینٹ کا اجلاس تھا تو اس میں انہوں نے بڑی پرزور تقریر کی اور انہوں نے کہا اپنی گفتگو کے اندر کہ مسلم لیگ نون کو تو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا, کبھی بھی نہیں دیا گیا. اچھا ویسے پتہ نہیں جب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ وہ دور نہیں رہا ہے, اخباروں کا دور نہیں رہا ہے, یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کی کوئی چیز کہیں سے ملے گی نہیں. آج کل آپ ایک تو شعور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بچہ آپ کی چیزیں اٹھا کے چیک کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جس پارٹی کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کی ادھر گفتگو پکڑتے ہیں, پرانی لیتے ہیں, اس کو پھر اکٹھا کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں اور پوری ہر طرف پھیلا دیتے ہیں اور پھر آپ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیا کریں. 35 پنچر کی بیچ, اچھا اس کو تو چھوڑیں, یہ تو خیر بہت بات کی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب کا پولیٹکس میں آنا یہ کیا تھا, یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا تو اور کیا تھا. میاں نواز شریف صاحب کا 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ بن جانا یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ تھا. 3 مرتبہ وزیر اعظم بننا یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ تھا. پہلا NRO مشرف دور میں ملنا یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہی تھا. جنرل ضیاء سے آپ نے لیول پلینگ فیلڈ لیا, آپ نے جنرل جیلانی سے لیول پلینگ فیلڈ لیا, آپ نے جنرل مشرف سے لیول پلینگ فیلڈ لیا, آپ نے جنرل رحیل شریف صاحب سے بھی لیول پلینگ فیلڈ لیا, جاتے ہوئے جنرل باجوہ صاحب بھی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دے کے گئے. آج بھی آپ لیول پلینگ فیلڈ کی وجہ سے ہی پاکستان میں تشریف لائے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کی تو بیسیکلی ٹرمنالوجی ہی آپ کی ہے, یہ آپ ہی لے کے آئے تھے. اس سے آپ سے پہلے تو کوئی جانتے ہی نہیں تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور اس کے لیے آپ نے اللہ معاف کرے جو قربانیاں آپ نے دی ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں, آپ کی جماعت نے, آپ کی قیادت نے, اس مسلم لیگ نون کے اور میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب اس گھرانے نے جو قربانیاں دی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے, جمہوریت کے لیے نہیں, وہ خیر کوئی بھی نہیں دے سکتا. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا تو پتہ نہیں وہ کون سا لیول پلینگ فیلڈ ہے جو آپ کو چاہیے. خیر ایک بڑی مسلم لیگ نون کی ایک بڑی شخصیت ہیں, بڑے رہنما ہیں, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں آلموسٹ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے, یہی مطالبہ کر دیا, کہہ دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں رہا کر دیا جائے. اچھا ایگزیکٹلی ان کے الفاظ کیا تھے میں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو کیا ہے اس نے اس کو بے نقاب کر دی, یعنی عمران خان صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے اسے بے نقاب کر دیں, فیصلہ سنا دیں, مگر جو کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے اس پاپولر کو الیکشن تک فیصلہ ہونے کے باوجود سامنے لا کھڑا کریں. مطلب عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو اس نے کیا, جو یہ الزام لگاتے ہیں وہ اب 9 مئی کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے, وہ اب اس سے پہلے جو توشہ خانہ کیس اور جتنے الزامات یہ جھوٹے گڑ کے انہوں نے ساتھ لگائی ہے وہ الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا دیں, اس کا فیصلہ سنا دیں جو بھی سنانا ہے, اور اس کے بعد انہیں میدان میں لائیں اور ہمارے سامنے کھڑا کر دیں. تو آپ ایک شاید آپ بھول رہے ہیں, آپ یا تو پھر اوور کانفیڈنٹ ہیں یا پھر آپ پتہ نہیں آپ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کرتے ہوتے ہیں, یا پتہ نہیں کوئی اور اس میں بیچ میں معاملہ ہے, یا شاید آپ کی اندر چیپلس چل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ذرا خان باہر آئے نا ان کا تو میں رگڑا نکالوں. تو کوئی نہ کوئی بہرحال آپ کے اندر کچھ نہ چل رہا ہے. آپ یہ تسلی رکھیں اگر خان صاحب باہر آ گئے تو آپ کے اندر آپ کی پوری پارٹی, آپ کی ساری اتحادی جماعتیں, آپ سارے مل کر بھی عمران خان صاحب کے سامنے کھڑا ہونے کی سکت نہیں رکھتے. آپ ذرا تجزیہ کریں, آپ ذرا فیلڈ میں جائیں, آپ کو پتہ جائے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے جو 40 سال اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ کیا, اب وہ ساری فصل جو آپ نے بوئی تھی نا, جو بیج آپ نے لگائے تھے, وہ اب کانٹے دار درخت بن کے اب آپ کو گھیرا دے چکے ہیں. اب وقت آ چکا ہے کہ وہ فصل اب آپ نے ہی اٹھانی ہے, وہ کانٹے آپ کے پیروں میں ہی لگنے ہیں. تو آپ ذرا آئیں, تشریف لے آئیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو پھر آپ کا وہ حشر کیا کرتا ہے. اگر وہ باہر آ گیا اور اس نے الیکشن لڑ لیا, اور اگر لیول پلینگ فیلڈ جس کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ساری پارٹیوں کو مل گیا, تو پھر آپ یقین کریے, آپ یاد رکھیے گا کہ مسلم لیگ نون پھر صرف کتابوں میں رہ جائے گی اور کہیں نہیں بچے گی. پیپلز پارٹی پھر بھی کہیں نہ کہیں ہوگی.
اینی وے آج ایک اہم اپڈیٹ ہوئی ہے اسرائیل کے حوالے سے. حماس نے ایک اٹیک کیا اسرائیل پر, اور اسے کہتے ہیں کہ گھس کے اٹیک کرنا. حماس نے اسرائیل پہ گھس کے حملہ کیا اور اسرائیل کی کچھ 10 کے قریب ٹینکوں کو تباہ کر دیا. 20 سے زیادہ فوجی ان کو واصل جہنم کر دیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسرائیلی بٹالین کے جو ہیڈ کوارٹر تھے ان کے اوپر انہوں نے ڈرون سے حملے کیے. آپ کو ڈرون کی میں نے اس میں ایک پیچھے پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ کس طرح وہ ڈرون کے ساتھ مارٹر گولے لگا کر وہ پھینک رہے ہیں. تو اس طرح انہوں نے ڈرون کے ساتھ اسرائیل کے اندر گھس کر حملہ کیا ہے. اور ایک دفعہ اسرائیل کی جو ایسی جگہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیفسٹ سمجھتے ہیں اس جگہ پر پہنچ کر حماس کا وہاں تک پہنچ جانا اور وہاں پر حملہ کرنا, یہ اسرائیل پر لرزہ طاری کر گیا ہے. اسرائیلی فوج اس ٹائم سہمی ہوئی ہے, اسرائیلی ڈرے ہوئے ہیں. انہیں اس وقت اپنی بکھلاہٹ میں, اپنے خوف کے اندر, اپنے ڈر کے اندر وہ عام آبادیوں پر حملے کر رہے ہیں, عام پناہ گزینوں کو کیمپوں پر حملہ کر رہے ہیں, وہ خوراک کی قلت پیدا کر رہے ہیں, وہ جو زخمی لوگ انہیں ہاسپٹلس میں نہیں پہنچنے دے رہے, جو پہنچ گئے ان کے ہاسپٹلس کے اوپر بھی جا کے بمباری کر رہے ہیں. اور کوئی تقریباً آج تک وہ 30 ٹن کے قریب بارود جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر گرا چکے ہیں. ساتھ روس نے بھی ایک دھمکی دے دی ہے. روس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کو روکنا چاہیے. اسرائیل کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس کو یہ مینڈیٹ کس نے دے دیا کہ وہ جا کے غزہ کے اندر زمینی کارروائی کرے. برطانیہ بھی اب بول پڑا ہے, روس بول پڑا ہے, شمالی کوریا بول پڑا ہے, اس کے ساتھ عرب ممالک جو ہیں انہوں نے اب آواز اٹھائی ہے, ایک بھرپور آواز اٹھی ہے پورے عرب خطے سے, سعودی عربیہ سے, UAE سے اور باقی عرب ممالک سے بھی. جمعے کے بعد آج مختلف احتجاج کیے گئے مختلف جگہوں پر, اور اعلان کیے گئے مختلف جگہوں پر جا کر کہ فلسطین کے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے, ان کی خوراک کے لیے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا ہے, خوراک جمع کی جا رہی ہے, چیزیں جمع کی جا رہی ہیں. اور سعودی عربیہ نے سیلف امداد کے لیے اعلان بھی کر دیا ہے اور اب آواز اٹھنا بھی شروع ہو گئی ہیں. تو اب اس وقت لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کا جو گریٹر پلان ہے وہ اپنے فیلئر کی طرف جا رہا ہے. اللہ کرے ایسا ہو. آنے والے وقت میں جو بھی چیزوں کی واضح ہو جائیں گی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر. السلام.